چڑھے صاحب پروگرام کے شروع میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ یہ پاکستان مزید تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لسانی ہو یا اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی اردو بولنے والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ نے علاقے والی بات پر بڑا کرٹیسائز کیا. میں نے جب پچھلے دن ایک شو میں کہا کہ جی یہ بار بار نہ کیا کریں اردو بولنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس قسم کا ہمارے پارٹی میں دوسرے بھی لوگ موجود ہیں، ہماری پارٹی میں دوسری قومیتیں بھی موجود ہیں، مگر خاص طور سے چن چن کے اردو بولنے والے ہماری پارٹی سے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، تو ہم یہ بات بولیں گے. دیکھیں میں بڑی ایمان، جب بھی بات میں نے کی ہے بڑی اپنے روح کے مطابق کرتا ہوں. بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے، ایم کیو کا نام تبدیل کر کے متحدہ رکھ کے، اور بڑی محنتیں کر کے پورے سندھ میں بڑی محنتیں کر کے، جن لوگوں نے ان کی حمایت کی انہوں نے تنقیدیں برداشت کر کے سندھ میں ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک خاص مخصوص علاقے یا مخصوص زبان کی یا قومیت کی یا اس کی برادری کی حلقے کی جماعت نہیں ہے. انہوں نے خود کو کہا کہ ہمیں مہاجر نہیں، ہم سندھی ہیں. اب وقت بہ وقت ان کو خود کو مہاجر کہنا، یہ کہنا، یہ بڑا ان کے لیے نقصان دہ ہے. میرے کو نہیں، میں تو دوستی میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ آپ کے لیے نقصان کار ہے. اب آپ کی یہ فرمائش ہو صرف کہ لیاری کو کاٹتے رہے، لیاری کو مارتے رہے، تو آئے پچھلے دن جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم لوگ وہاں کے پکڑے بھی گئے، ہم نے اتنی تنقید برداشت کی. پورے کراچی میں امن تھا، آپریشن تو لیاری میں ہو رہا تھا، لیاری میں لوگ مارے جا رہے تھے، ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. وہاں ہم نے تنقید برداشت کی کہ ہمارے لوگ ہیں کہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم نے یہ پرواہ تو نہیں کی، حکومت نے اپنا ایکشن اٹھاتے رہے. لیکن فرمائش کر کے صرف لیاری کو کاٹنے مرنے کی بات کیسے حکومت کوئی کر سکتی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ نے وہ واحد جگہ ہے جہاں پر پولیس کو انکاؤنٹر کرنے پڑے ہیں یا پولیس کو ریزسٹنس ملی ہے، مزاحمت ملی ہے. سالوں سے لیاری میں ایک مخصوص علاقے میں، پوری لیاری میں نہیں، پرامن لوگ رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ رہتے ہیں، بڑے محبت. ایک علاقے میں سالوں سے ایک خاص قسم کا طبقہ پلتا رہا ہے. تو ایسی تو، لیکن میں ایسے کئی سال اٹھاؤں گا تو ابھی ناراضگی ہو جائے گی. پوری کراچی میں ان کو مقابلہ ہوا ہے پولیسوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، رینجر کے ساتھ، پوری کراچی میں. تو ہم ان کو بہانہ بنا کر تو ابھی تنقید نہیں کر سکتے. آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی ہے. آج کل ان کا زور ہے پتہ ہے کائے پہ؟ ایمان سے ان کا زور ہے تینوں صوبوں میں بڑا انتشار خلف شار ہے. طائف الملک کیا کہتے ہیں، وہ لگی ہوئی انتشار ہے، ایسے بولتے نا کوئی لفظ اردو مجھے نہیں آتی نا، طوائف الملوک کی لگی پڑی ہے. اور ہم ایک پرامن علاقہ ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میری پیشن کو سن لیں، ان کی تنگ نظری اور تعصب کی وجہ سے یہ دن بدن دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، اور ایسے دلدل میں پڑیں گے یہ پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے اور جائیں گے. اللہ رحم کرے پاکستان، باقی 3 صوبوں پر اللہ رحم کرے پاکستان، اللہ کرے. میں یہ کہتا ہوں بالکل ٹھیک، میں کبھی علاقے کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو علاقے کے ارد گرد کی سیاست طواف کر رہی ہے نا، یہ بحران میں مبتلا کریں گے. آج میں پھر آپ کو کہتا ہوں، کئی باتیں کر کے جاتا ہوں اور وہ کئی باتیں پوری کسی شیپ میں ہوتی. یہ دلدل میں پھنس رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. میں ذرا وسیم اختر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی میں آپ ہیں، سمجھتے ہیں کراچی کے معاملات کو، یہ اردو بولنے والوں کے ساتھ یہ جو جملہ ہے کہ ان کو چن چن کے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس آپریشن میں، آپ کا آبزرویشن سر کچھ اس سے برعکس ہے؟ اتنے سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں یہ ٹارچر ہونا اور یہ واقعات نہیں، اردو بولنے والا جو جملہ ہے ایم کیو ایم کا، یہ درست ہے سر؟ نہیں، میں ان کو وسیم اختر صاحب کو یہ مشورہ دوں گا اور ایم کیو ایم کو بھی کہ اس طرح سے تفریق نہیں کریں تو اچھا ہے، کیونکہ کراچی شہر کے اندر جو ظلم پولیس کے ہاتھوں ہوتا ہے وہ سب پر ہوتا ہے. اور ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ وسیم بھائی نے ایک بات یہ کہی کہ 72 کروڑ روپے کا کراچی میں لیا جاتا ہے اور غنڈے اور بدماش پولیس کے اندر بھرتی ہیں اور اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے اور پیسے لے کر چھوڑا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 10 سال سے یہ ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت، مشرف صاحب کی حکومت اور ان کی الائنس کے اندر بھی یہ معاملہ چلتا رہا. کراچی کا حال خراب ہوا ہے. تو یہ کوئی پولیس کے اندر اچانک کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ غنڈے بدماش بھرتی ہوئے ہیں یا وہ بھتہ لے رہے ہیں یا وہ پیسہ لے کر چھوڑتے ہیں. یہ معاملہ مسلسل چل رہا ہے. کراچی کے شہری کے ناطے اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، پشتون بولنے والا ہو، سب کی انہی مصیبتوں سے گزرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ پولیس والے مارے گئے 1992 والے آپریشن کے تو 150 مارے گئے. اور جب بھی یہ کہا جاتا رہا کہ بھئی لوگوں کے ہاتھ میں بات چلی جائے گی تو لوگ اس طرح سے ریئیکشن کریں گے، تو یہ
اس طرح کے معاملات کو بھی اس پیرائے کے اندر نہ دیکھا جائے اور وہ ریئیکٹو انداز سے، میں جانتا ہوں کہ ان کو غصہ ہوگا، ریئیکٹو انداز سے بھی یہ نہ کہا جائے کہ جی اب جب یہ عوام کے ہاتھ میں بات آئے گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس کے اندر میری درخواست یہ ہے پولیس سے، حکومت سے کہ ماورائے عدالت یہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے، ایک. دوسرے یہ کہ ٹارچر نہیں کیا جائے، تیسرے یہ کہ عدالتوں کے اندر سزا دی جائے. اچھا، مگر دوسری بات بڑی اہم میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی جب پرامن ہوگا تو اسی طرح سے ہوگا کہ جب اکراس دا بورڈ ایکشن لیا جائے. فی الحال کراچی کے اندر ایکشن ہو رہا ہے مگر اکراس دا بورڈ نہیں ہوتا، کیونکہ مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کے اندر کوئی کرمنل ایلیمنٹ ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے، اس کی دم پر پیر رکھنا پڑے گا. اور یقیناً جب وسیم اختر صاحب بات کر رہے ہیں تو ان ایلیمنٹس کی بات نہیں کر رہے. جو کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کو خود بھی یہ بازیاب کرانا چاہیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جب کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کرتے رہیں. مگر معاملہ خطرناک ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اب کہاں پر ہم نے تو یہ کہا تھا کہ حکومت ہی جب ان کو گرفتار کرے تو وہ اینٹی ٹیررزم آرڈیننس کے حوالے سے 90 ڈیز تک یہ رکھ سکتی ہے. ہم نے تو بڑا اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا کہ 90 ڈیز رکھ سکتی ہے، بتانا بھی ضروری نہیں ہے. اور ہم نے تو یہ کہا کہ ان کو ہر 15 دن کے اندر ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ ریمانڈ پر جائیں، یہ دیکھ کر کہ جناب اس کے ساتھ ٹارچر وارچر نہیں ہوا، حکومت نے ہماری بات نہیں مانی. اچھا، جب حکومت نے بات نہیں مانی تو حکومت کے اوپر ایک فرض ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں، نہیں میری ایک بات سن لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے اگر یہ بات نہیں مانی تو حکومت کے اوپر فرض ہے کہ ایسے کیسز جب ہوں گے تو ہمیں خیال ہوگا کہ وہی حرکتیں کی جا رہی ہیں. حکومت نے اگر یہ بات نہیں مانی تو انشور کرے کہ اس طرح سے ٹارچر نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے. وسیم اختر صاحب، آپ نے چانڈی صاحب کی بھی بات سنی ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کی بڑی محنت ہے، اس کو نہ ضائع کریں یہ لسانی بات کر کے. آپ ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سن رہے کہ کراچی میں سب کے ساتھ پولیس کا جو رویہ ہے، اگر وہ برا ہے تو سب کے ساتھ برا ہے، اچھا ہے تو سب کے ساتھ اچھا ہے. اس کو لینگویج اسپیسیفک، پارٹی اسپیسیفک سے بھی آگے بڑھ کے زبان اسپیسیفک کر دینا کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ کریں آپ یہ. شاہزیب، ان کی سوچ ہو سکتی ہے یہ، میں تو پریکٹیکلی فیس کر رہا ہوں، میرے لوگ فیس کر رہے ہیں. اب یہ لاکھ اپنا دھیان کہیں اور لے جائیں ڈاکٹر صاحب. جب لیاری میں بسیں روک کے شناختی کارڈ چیک کر کے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے اس کو اتار لیا جاتا تھا، پوری بس بھیج دی جاتی تھی اور ان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں. سب کو پتا ہے، ویڈیو بنی ہوئی ہے. اردو بولنے کے ناطے مطلب وہ تو کیا جاتا تھا. دوسری مثال میں اداروں نے تو نہیں کیا. میں دوسری مثال دوں، ایسا نہیں ہے. میں دوسری مثال دوں اردو بولنے والوں کی. دیکھیں جو لڑکے گرفتار ہو رہے ہیں نا پولیس کے ہاتھوں اور رینجرز کے ہاتھوں، جو واپس آ رہے ہیں انوسنٹ، ان کو 3rd ڈگری ٹارچر کر کے بھیجا بھی جا رہا ہے ہمارے پاس واپس کہ ان پہ کیس نہیں بناتے. مگر جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کا اتنا برا حال ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں اور وہ جو بتاتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز ہم سے کس طرح بہیو کر رہی تھی وہاں، وہ ہیوملیشن، مغلظات گالیاں، مہاجروں کے نام پہ گالیاں، تمہارا باپ تمہاری ماں ہندو انڈین ایجنٹ مائگریٹ کر کے آئے، اس قسم کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے میرے بھائی. ابھی چانڈیو صاحب کی میں بات کروں، چانڈیو صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، اچھا آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے. چانڈیو صاحب نے ابھی خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ لیاری ہمارا علاقہ ہے. دیکھیں اگر جہاں کا ووٹ بینک ہوتا ہے نا، وہ لوگ کہتے یہی ہے میرا علاقہ ہے، ہمارا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کرٹیسائز کر رہے تھے. آپ چاہتے ہیں کہ لیاری کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جائے، ہمارا علاقہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ووٹ کے پوائنٹ سے کہہ دیں آپ کا میں نے اچھا میری بات سن لے. میں اپنے الفاظ پہ اسٹک کرتا ہوں. یہ کہا گیا ہے 3 دن سے شرجیل میمن یہی کہہ رہا ہے لیاری ہمارا علاقہ ہے. جس کا مینڈیٹ ہوتا ہے وہ کہتے یہی ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اب یہ جو فنے خان پولیس افسر ہیں، یہ لیاری میں جو گینگ چل رہی ہیں، کیا نام ہے ان کا سردار کا، جس نے آپ نے جس کا انٹرویو بھی کیا تھا شاہزیب، عزیر بلوچ، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، ان سے وہ گرفتار نہیں ہوتا. وہاں جاتے ہوئے ٹانگیں کاپتی ہیں اس کی. یہ فنے خان جو بنے ہوئے ہیں چھاپے تو مارے ہیں کہ بھائی کو بھی گرفتار کیا ہے. اگر مفرور ہو گئے ہیں پاکستان میں تو کیا کہیں سے نکالے. میری بات سن لیں یار، میری بات سن لیں، میری بات ختم ہو جائے پھر کر لینا یار شاہزیب بات.
इनको भी अगर यही पुलिस अफसर बात नहीं करेंगे, काउंटर क्वेश्चन तो पैदा होगा ना उस पर वसीम अख्तर साहब के। अब कहीं से भी निकाले, छापे मारे हैं, भाई इनका गिरफ्तार किया, सारे काम किए, तो हो जाए उसके बाद कर लीजिएगा। मेरे जवाब के बाद कर लेना ना। इस फन्ने खान पुलिस चीफ को भी अगर यही पुलिस वाले कमरे में ले जाएं तो ये जुल्फिकार क्या नाम है, जुल्फिकार भुट्टो का बेटा जो है, मुर्तजा भुट्टो का मर्डर एक्सेप्ट कर लेगा। इतना मारते हैं वो लोग उल्टा टांग के। तो ये काम ना किया जाए इस शहर में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पुलिस ऑफिसर वो जो गंदी भेड़े, उनको बोल रहा हूं आपके तवज्जुह से मैं, ये काम रोक दो, ये काम नहीं करो। ये नस्ल कुशी है, ये महाजनों की नस्ल कुशी कर रहे हो तुम। इस पे अगर अवाम रिएक्ट करेगी तो फिर संभाल नहीं पाओगे तुम लोग। नहीं बट वसीम साहब, अच्छा 1 मिनट रुके। वसीम साहब, ये जो काली भेड़ों का जुमला है ना सर, अभी इतना ब्रॉड है कि क्योंकि आप जब एफआईआर की अपील करते हैं तो वो कराची चीफ से लेके नीचे तक करते हैं। तो ये अगर कराची चीफ को ही आप इन्वॉल्व कर देंगे, मैं फिर उस सवाल पर आ रहा हूं सर, ये बहुत बहुत बड़ा टर्म है काली भेड़े वाला। क्योंकि जब आप काली भेड़े एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ एफआईआर की बात करते हैं, तो उसमें कराची चीफ का नाम लेते हैं, आपके पार्टी के सरबराह तकरीर फरमाते हैं तो आईजी के खिलाफ, एडिशनल आईजी के खिलाफ, रियाज साहब के खिलाफ कहते हैं कि जी इनको बरतरफ किया जाए, कराची बचाना है और इसको हटाना है। ये तो बहुत बड़ा टर्म हो गया ना सर। आप तो ये पूरे पुलिस का फिर मोराल जो है वो नीचे जाता है। देखिए, पुलिस का मोराल की बात मैं कर चुका हूं। मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूं, लोग हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं। मैं जिनको काली भेड़े कह रहा हूं शाहजेब, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, वो सुन रहे होंगे ना अगर, तो उनको पता है वो कौन है। मैं उनको ही मैसेज दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा मैसेज। ये मैसेज आपके लिए नहीं है। नहीं, वो डेफिनेटली प्रोग्राम मेरे लिए तो हो भी नहीं रहा ना, ये प्रोग्राम अवाम के लिए और उन लोगों, कंसर्न अथॉरिटीज के लिए हो रहा है, मगर स्पेसिफिक मैं उन काली भेड़ों को मैसेज दे रहा हूं, अवाम को। मैं उन काली भेड़ों को ही मैसेज दे रहा हूं। वो समझते हैं, काली भेड़े अपने आप को समझते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? शाहजेब, मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं, एक चीज सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, कराची के अंदर किसी के ऊपर भी जुल्म हो, इंसान पाकिस्तानी, हमें तकलीफ होगी उस बात की, उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला, कोई भी हो। वसीम अख्तर भाई सही कह रहे हैं इस बात करके कि इस माना करके कि इनकी जमात के अंदर लोगों को उठाया गया जो उर्दू बोलने वाले थे, और बड़ी खतरनाक बात इन्होंने बताई कि उनसे जिस तरह से इंटरोगेशन किया जा रहा है, जिस तरह से बात की जा रही है, तो ये अगर हकीकत है तो ये परेशान कुन है। मगर मैं समझता हूं कि कराची के अंदर जबान की बुनियाद पर जो मुनाफरत थी, जो पिछले 15-20 साल या 30 साल से चल रही है, उसको कम करना चाहिए। कराची के हर आदमी, कराची का हर बच्चा हमारा बच्चा है, जिसके ऊपर भी जुल्म हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो। ये दूसरी बात है कि मैं भी उर्दू बोलने वाला हूं, तो लिहाजा दिल के अंदर ये बात आएगी कि ये कहकर अगर मारा जाए या कहकर जुल्म किया जाए कि तुम उर्दू बोलने वाले हो, तो हमें तकलीफ ज्यादा होगी। मगर इसको इस बात तक महदूद न किया जाए, ये बात कही जाए कि इंसाफ होना है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, और हम सब इस बात में इकट्ठा होंगे कि इंसाफ हो और किसी के ऊपर जुल्म नहीं हो और अक्रॉस द बोर्ड हो। और इस बात का इम्कान है कि जब अक्रॉस द बोर्ड हो तो बाद जमातों पर ज्यादा प्रेशर होगा। डॉक्टर साहब के मौके से किया हुआ है, डॉक्टर साहब कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब जरा सुन ले डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब के मौके से इख्तिलाफ नहीं है। कानून के मुताबिक चांडियो साहब 1 मिनट दे दें, एक्शन लेना चाहिए। किसी के साथ भी अदालत, अदलिया सिस्टम से हटकर कोई एक्शन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन चलो अच्छा हुआ, हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि अलवी साहब को भी आज अपनी वाबस्तगी का ऐलान करना पड़ा। भाई हम है तो उर्दू वाले, ऐसा नहीं, सुने उन्होंने कहा कि इस तरीके से बुरा लगा, बिल्कुल नहीं, ये जाती है। चांडियो साहब, आपकी मादरी जबान क्या है? मैंने तो ये कहा कि मेरी मादरी जबान उर्दू है, जो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मेरी मादरी जबान उर्दू है। उन्होंने पाकिस्तानी की बात नहीं, हर पाकिस्तानी में कोई सिंधी बोलने वाला, कोई उर्दू बोलने वाला, कोई बलोची बोलने वाला तो है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं, अब मैं कहूँ कि जी मैं उर्दू बोलने वाला नहीं हूँ, ये तो नहीं हो सकता। अली साहब सुन ले, कुछ लोग ऐसे सियासी लोग हैं जिनको सारी नापसंदीदा बातें बर्दाश्त करके भी वो कौमी जो हमायंगी है उसको कायम रखने का सवाल है। अगर यहां बैठकर एक इलाकों की बातें करो और मैं भी अपने अगर वाबस्तगी के बुनियाद में बात करूंगा तो बचेगा कौन नफरतों को मिटाने के लिए। मैं इसलिए अलवी साहब पे बात की, मैं कोई ऐसी नहीं। अब दूसरी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरी बात को डिफेंड नहीं कर रहा, मगर एक जुमला है, मैंने जब कहा पाकिस्तानी है, मगर मैंने जब कहा कि मैं उनकी बातों से मुत्तफिक हूं तो मैंने कह चुका ना। नंबर दो 60 साल से यहां मुल्क में रह रहे लोग, कराची